بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں حکیم احمد کمال دواخانہ حکیم اجمل خان کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور ماہ رمضان کی آمد ہے اور ایک خوبصورت پروگرام آپ کے لیے لے کر آیا ہوں کہ کچھ ایسی احتیاطی تدابیر جو کہ آپ کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں، اور کچھ ایسے مرض جو وقتی طور پر لاحق ہو جاتے ہیں اور ان کو بعد رمضان خود بخود الحمدللہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، لیکن لوگ پریشان ہوتے ہیں، اس میں بے جا دواؤں کا استعمال کر بیٹھتے ہیں، ایسی دوائیں کھا لیتے ہیں جس سے ان کا بجائے معدہ خراب ہو جاتا ہے اور ان کے روزے چھوٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو میرا آج کا پروگرام آپ تمام اہل خانہ کے لیے، جس میں بچے بھی شامل ہیں، بڑے نوجوان بھی، بڑے بھی، بوڑھے بھی، سب کے لیے۔ اور جو موسم کی شدت ہے، جب آگے چل کے موسم گرم ہونا ہے، تو ہمیں کس طریقے سے اپنے روزے رکھنے بھی ہیں اور روزے کھولنے بھی کس طریقے سے۔ تو ایک تو میں آج آپ کو ایک بار خوبصورت بتا دوں کہ روزہ رکھنے میں ایک کام ضرور استعمال کیجیے گا، اس میں دہی کا استعمال آپ کے لیے لازم ہے۔ دہی کو استعمال کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں، اور بالخصوص جب آپ سحری کرتے ہیں تو اس ٹائم معدے میں ضرورت ہوتی ہے ایسی چیزوں کو جو معدے میں سوزش کو کم کر دیں اور آپ کی تیزابیت کو اعتدال پہ لے کر آئیں، اور آرام سے آپ کے کھانے کے پروسیس کو ہضم کریں۔ ایسی کوئی تیز بہادر چیزیں نہ لیجیے گا، کوئی کولڈ ڈرنک کا سحری میں استعمال نہ کیجیے گا کہ جو آپ کو فوری کھانا تو ہضم ہو جائے اور آپ کو بھوک بھی لگ جائے اور 10-11 بجے کے بعد آپ نڈھال ہونا شروع ہو جائے۔ تو اپنے استعمال میں آپ دہی کا استعمال رکھیے گا۔ وہ لوگ جو دہی میں ہلکی سی سبز الائچی کا پاؤڈر ڈال لیں گے، وہ تمام دن پیاس کی شدت سے محفوظ رہیں گے، پیاس کی شدت سے محفوظ رہیں گے۔ یہ آپ کو ایک کھانے کا اسٹائل بتا رہا ہوں۔ کھانا کوشش کیجئے گا کہ جس مقدار میں بھی کھانا ہے اس کو چبا کر کھائیں تاکہ وہ ہضم ہو جائے اور پیٹ میں گرانی اور گیس کا کسی قسم کے پیدا نہ ہو۔ اس کے معاملات میں اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ ہمارے پاس ٹائم پیریڈ بہت تھوڑا ہوتا ہے۔ روزہ کھولنے کے بعد بعض لوگ عادی ہوتے ہیں کہ وہ پیٹ بھر کر کھانا بھی کھا لیتے ہیں، پیٹ بھر کے روزہ بھی کھول لیتے ہیں۔ خوب سموسے، پکوڑے اور دنیا جہان کی چیزیں جو سی ہے جو معدے کے لیے اور جسم کے لیے نقصان دہ بھی ہیں، اس طرح کہتے ہیں کھا لو بس۔ تو یہ کچھ سٹائل نہیں ہے۔ خوبصورت تو طریقہ کار یہ ہے کہ ہمیں خوبصورت ایک دودھ کے گلاس اور 2 یا 3 کھجوروں کے ساتھ روزہ کھولنا چاہیے، یا ایسی فروٹ چاٹ جس میں کوئی تیزابی مادہ، تیز مرچ مسالے نہ ہوں، پھل فروٹ کی بنی ہوئی چاٹ، وہ ہم اگر کھا لیں تو ہمارے معدے کے لیے انتہائی بہترین و مجرب ہو جاتی ہے۔ دودھ کا استعمال، کھجوروں کا استعمال، یا مشروب، ایسے مشروب جو بہترین کوالٹی میں بہتر ہوں، ایسے مشروب نہ ہوں جو لال رنگ کے تو ہوں لیکن نقصان پہنچانے والے ہوں۔ تو آپ اچھے مشروبات کی طرف اپنی توجہ مرکوز رکھیں، جن میں پھلوں کا بھی عرق شامل ہو، پھولوں کا بھی عرق شامل ہو، تاکہ آپ لوگ ہضم ہو جائیں، جس میں سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اور دواخانہ حکیم اجمل خان رمضان المبارک میں شربت الائچی اور شربت کوثر آپ کے لیے انتہائی تحفے کے لیے لے کر آیا ہے۔ آپ لوگ اس کو استعمال کریں، روزہ کھولتے وقت شربت کوثر کا استعمال کریں۔ اس میں آپ کو فرحت پیدا ہوگی۔ اس میں تمام ایسی سبزیاں جن کا جوس شامل ہے، جس میں بالخصوص کھیرا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا بھی عرق نکال کر شامل کیا گیا، اس کا بھی جوس دیا گیا، اکثر بے شمار چیزوں کا جو آپ کے لیے فائدہ مند تھی، جس میں گاجر آ گئی، جس میں اور مفرح سبزیات ہیں۔ اور بالخصوص ہم اس شربت کوثر میں سندل کو شامل کیا گیا، عرق گلاب کو شامل کیا گیا، ان تمام چیزوں کا مرکب بنا دیا گیا۔ یہ آپ کے دل کو بھی طاقت دے گا اور گھبراہٹ بھی نہیں پیدا کرے گا، اور آپ کے لیے ایک خوبصورت اور تر و تازہ جسم رکھے گا آپ کا۔ میرے آج کا جو پروگرام کا مطمئن نظر اور جو ساری بات تھی، میں آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ ایک ایسی بیماری جو بالخصوص رمضان المبارک میں لوگوں کو اور نوجوانوں کو ہو جاتی ہے، اور اکثر آدمی وہ بوڑھے وہ بھی اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں، وہ رمضان المبارک میں روزہ رکھنے والے حضرات کے لیے احتلام کا ہونا، کیونکہ معدے پر اتنا غلبہ ہوتا ہے کہ افطاری ہم نے کھجوروں سے کر لی، اور میرے منع کرنے کے باوجود بھی آپ لوگوں نے سموسے بھی کھانے ہیں، آپ لوگوں نے پکوڑے بھی کھانے ہیں،
جو کہ انتہائی جسم کو نقصان بھی پہنچانا ہے، لیکن آپ نے اعتدال، بہت کم لوگ ہوں گے جو میری اس بات کو مانیں گے، لیکن میری خواہش ہے اور میں آپ تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ کوشش کیجئے گا مشروبات کے ذریعے، تازہ فروٹ کے ذریعے، تازہ فروٹ کے جوسز کے ذریعے، اور سب سے خوبصورت چیز کھجور کے ذریعے روزہ کھولیں، ایک دودھ کے گلاس کا اہتمام رکھیں اور سکون کر لیں۔ اب آپ نے کچھ 2-3 گھنٹے نماز کے بعد اور دوسرے وارث کے بعد اب آپ نے شام کو جب آپ نے دیکھنا ہے، اگر آپ کو بھوک لگتی ہے تو لائٹ غذا کھائیں۔ اگر آپ نے کھانا ہے تو آپ اس میں جو آپ ریگولر شام کو رات کو کھانا کھاتے تھے اس کو آدھا کر دیں، کیونکہ جو ہی آپ نے جب سونا ہے، آنکھ نے لگنا ہے اور 3 گھنٹے کے بعد پھر بیل نے بج جانا ہے کہ آپ نے اٹھنا ہے۔ ابھی آپ کا پچھلا کھانا ہضم نہیں ہوتا، دوسرا آپ جلدی میں دوسرا کھانا بھی کھا جاتے ہیں، اور اس میں کوشش ہم یہی کرتے ہیں کہ ہم ایسی چیزیں کھائیں جو ہمیں کمزوری محسوس نہ ہو، کسی قسم کی ہمیں کمی محسوس نہ ہو، تو وہ جسم میں بھار ہو جاتا ہے، معدے میں اس کا غلبہ ہو جاتا ہے۔ جب معدے میں غلبہ ہوتا ہے، جو ہی آنکھ لگتی ہے انسان انزال کر بیٹھتا ہے، اس کو احتلام کی شکایت ہو جاتی ہے۔ یہ بالخصوص یہ وہ احتلام جو رمضان کے دنوں میں بے شمار لوگوں کو ہو جاتا ہے، بے شمار نوجوانوں کو ہوتا ہے، کیونکہ کھانا ہضم نہیں ہوا ہوتا اور ہم نے اپنا پیٹ لوڈ کیا ہوتا ہے۔ جبکہ ہم لوگ یہ بتاتے ہیں لوگوں کو کہ کھانے میں اور سونے میں 3 گھنٹے کا وقفہ اور کم کھانا کھایا جائے، لیکن ایسا ممکن نہیں ہوتا، کیونکہ تمام نظام رمضان کے دنوں میں الٹ پلٹ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے تمام چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اب میں آپ کو اور بھی بات بتاؤں جو رمضان کے دنوں میں احتلام کی شکایت، لیکن لوگوں کو میری طرف سے درخواست ہے کہ آپ کوشش کریں بغیر علاج کے رہیں، اور کوئی ضرورت نہیں پریشان ہونے کی، لیکن کھانے میں اعتدال رکھیں، گرم چیزوں کا استعمال مت کریں، موسم بھی گرم اور آپ نے بھی گرم چیزوں کا استعمال کرنا ہے، ایسی مقویات چیزوں کا استعمال مت کریں، ایسے تمام جوسوں کا جو نقصان پہنچانے والے ہیں، کولڈ ڈرنکس کے استعمال کو کم سے کم کیجیے گا، کوشش کیے تو کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ معدہ خالی رہتا ہے۔ جب آپ کا معدہ خالی رہتا ہے تو جو موجودہ تیزابیت ہوتی ہے وہ تمام دیواروں میں معدے کی چپک جاتی ہے، اور وہ اس کو ہلکا ہلکا سوزش کا باعث بن جاتی ہے۔ ایسی حالات میں ہم کولڈ ڈرنکس کا استعمال کرتے ہیں تو اس سے انتہائی طور پر فوری طور معدہ میں سوزش آ جاتی ہے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ عید بھی آ جاتی ہے اور لوگ کھانے کو دیکھنے بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن معدے کی تکلیف کی وجہ سے کھا بھی نہیں سکتے، کیونکہ اس میں السر پیدا ہو جاتا ہے، اس میں سوزش پیدا ہوتی ہے۔ تو میری آپ بھائیوں سے درخواست ہے، تمام اہل خانہ سے درخواست ہے کہ ہم کھانے میں اعتدال رکھیں، مشروبات کا استعمال رکھیں۔ یہ میری بڑی خوبصورت بات۔ اور صبح جب آپ نے سحری کرنی ہے تو اس میں دہی کا استعمال رکھیں، اور دہی میں اگر آپ پیاس سمجھتے ہیں کہ آپ کو پیاس لگتی ہے تو دہی میں تھوڑا سا اپنے آپ کو سفوف پاؤڈر کر لیں سبز الائچی کا، وہ آپ اپنے گھر میں مقدار بنا کے کافی رکھ لیں، ہر بندہ تھوڑی تھوڑی چٹکی ڈال کے دہی میں ڈال کے کھائے۔ اب وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ معدے میں بھار ہو جاتا ہے، معدہ بھاری ہو جاتا ہے کھانا کھانے کے بعد، تو روٹی کم اور دہی کے ساتھ تھوڑا سا زیرہ ڈال دیں، اس میں زیرہ ڈال دیا جائے، اس زیرے سے آپ کا کھانا جلدی بھی ہضم ہوگا، اور اس کے جو ایسے اثرات جو دہی کی وجہ سے بعض لوگوں کو معدے میں مسئلہ پیدا ہوتا ہے، بلغم پیدا ہوتا ہے، یا اس میں بھاری پن پیدا ہوتا ہے، ان کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ یہ بہترین علاج ثابت ہوگا۔ اب میں آپ لوگوں سے یہ بھی درخواست کرتا ہوں کہ آپ ایسا کریں کہ آج کل کا جیسا موسم ہے، بعض اوقات سو کے اٹھنا اور ایک دم منہ کے اوپر چھینٹے ڈال دینا، وضو کر لینا، یعنی کہ ایسی تمام لائف کے اندر تھوڑی سی بے اعتدالی ٹائم کی کمی کی وجہ سے آ جاتی ہے۔ تو کوشش کریں کہ آپ اٹھتے ہی جب آپ سو کے اٹھیں ایک دم اپنے منہ پہ پانی نہ ڈالیں، آپ کا جسم گرم ہوتا ہے، لہذا پانی جو ٹھنڈا آپ کے منہ میں جاتا ہے، آپ کے ناک میں جاتا ہے، آپ وضو کی حالت میں لیتے ہیں یا ویسے لیتے ہیں، آپ کو چھینکیں بھی آ سکتی ہیں، نزلہ زکام کی شکایت بھی ہو سکتی ہے، آپ اس سے بھی اعتدال میں رکھنا ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ آپ کو کسی قسم کی نزلہ زکام کھانسی کی شکایت ہو رہی ہے تو میری آپ سے ایک درخواست ہے کہ رات سوتے وقت 1 چمچ نیم گرم پانی میں یا آپ کی جو پیتے چائے میں آپ اس میں 1 چمچ شربت صدر کا استعمال معمول بنا لیں پورے رمضان، تو انشاءاللہ تعالیٰ نزلہ زکام اور کھانسی کی عادت سے بچ جائیں گے، اس کی تکلیف سے بچ جائیں گے۔ رات سوتے وقت 1 چمچ ریگولر 1 کپ نیم گرم پانی اور 1 چمچ شربت صدر کا معمول بنا لیں، آپ حیران ہو جائیں گے، نہ آپ کو نزلہ آپ کے قریب، نہ کسی قسم کی کوئی وائرل بیماری آپ کے نزدیک، اور آپ مضبوط رہیں گے۔ یہ آپ کو حفظ ما تقدم بتا رہا ہوں۔ اب
وہ لوگ جو عادی ہیں کہ ہم نے تو پکوڑے کھانے ہی کھانے ہیں، ہم نے تو گرم چیزیں کھانی ہی کھانی ہیں، تو خدا را اس میں سرخ مرچوں کا استعمال کم کر دیں، کیونکہ میرے مطلب پہ میں دیکھنے میں آیا ہے کہ وہ لوگ اکثر بالخصوص بواسیر میں مبتلا ہو جاتے ہیں، سرخ مرچوں کا استعمال بہت کرتے ہیں، گرم چیزوں کا استعمال بہت کرتے ہیں۔ تو عادتاً ہم لوگ کھجوریں تمام سال اتنی نہیں کھاتے، جو رمضان میں ہم اس کو استعمال کرتے ہیں۔ تو ہمارا جو مزاج ہے، ہمارا ملک جو ان سے مزاج ہے، گرم خشکی کی طرف ہم مائل ہو جاتے ہیں، یہ ہمیں بواسیر کی طرف مائل کر دیتی ہیں۔ تو لہٰذا میں آپ کو تمام اس باتوں کو بتاتا جا رہا ہوں کہ ایک تو پانی کا اچھا استعمال، روزہ کھولنے کے بعد اپنے معدے کو اتنا کا رکھیں کہ وقفے وقفے سے تو اگر آپ تھوڑا پانی پی لیتے ہیں، یہ آپ کے لیے بہترین ہے۔ اور سحری میں دہی کا استعمال انتہائی بہترین ہے۔ کوشش کیجیے گا روزے میں کسی قسم کی کولڈ ڈرنک کا استعمال نہ ہو، تازہ پھلوں سے روزہ کھولیں، کھجور کے ساتھ اور دودھ کے گلاس کے ساتھ انتہائی مجرب رہے گا۔ مشروب کے ساتھ، کسی مشروب کے ساتھ کوئی اس میں پابندی نہیں، لیکن آپ دودھ میں چاہیں تو آپ اس میں کسی قسم کا آپ مشروب استعمال کر سکتے ہیں۔ شربت الائچی کا استعمال کر سکتے ہیں، دواخانہ کی امام خان کی شربت کوثر استعمال کر سکتے ہیں، انتہائی مجرب شربت سندل استعمال کر سکتے ہیں دودھ میں، یا ویسے پی سکتے ہیں۔ اب یہ بھی بات معاملہ آ گیا، پہلی بات تو میں نے آپ کو یہ بھی بتا دی کہ ہمارے نظام میں ہضم کو دیر میں ہضم ہونے کی وجہ سے اور پیٹ بھرا رہنے کی وجہ سے احتلام کا معاملہ ہو جاتا ہے۔ اس سے پریشان نہیں ہونا، جو ہی رمضان گزر جائے گا آپ اس میں بہتری آ جائے گی، خود بخود یہ ٹھیک ہو جائے گا، لہذا اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوشش اپنے نظام ہضم پہ رکھیں، نگاہ اپنے نظام ہضم پہ رکھیں کہ اتنا اعتدال کریں، اس طریقے سے چلیں کہ آپ کے معدے میں بھار نہ ہو۔ دوسرا میں نے مرض بتایا کہ آپ نے آپ کو بواسیری علامتوں سے بچانا ہے۔ تیسرا معاملہ یہ ہے، آج آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ ایک بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا معدہ خالی ہوتا ہے، ہمارا معدہ خالی ہوتا ہے، جو ہی روزہ کھلا ہم نے افراتفری مار کے اپنے معدے کو بھرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسا نہ کیجیے گا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ معدہ خالی ہونے کی وجہ سے آپ کے معدے میں تیزابیت نے آپ کے معدے کو متاثر کیا ہوتا ہے، خالی معدے کی وجہ سے۔ تو جو ہی آپ کھانا لیتے ہیں، جو ہی آپ روزہ کھولتے ہیں، آپ کو ٹھنڈے پسینے آ جاتے ہیں، دل گھبرا جاتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ پریشان نہ ہو، یہ ہمارے ہی کی اثرات ہیں، ہمارا کیا ہوا ظلم ہی جسم پہ جس کے اثرات آئے۔ لہذا بالکل اپنے آپ کو روک لیں، کھانا روک لیں اور کچھ دیر کے لیے وہاں پر بیٹھ جائیں، اور کوشش کیجیے گا اگر ہو سکے تو ایک گلاس نیم گرم پانی کا آپ لے لیں، تاکہ اب معدے میں تمام جو چیزیں آپ نے بھیجی ہیں وہ آرام سے اعتدال کے ساتھ نیچے چلی جائیں، اور معدے میں جو تکلیف پہنچی ہے، جو آپ کے دل گھبرانے کا باعث بن گئی ہے، آپ کو گھبراہٹ کا باعث بن گئی ہے، وہ چیزیں اپنی جگہ گرم پانی کی وجہ سے نیچے کو اتر جائیں اور اعتدال کے ساتھ آپ کو ہضمہ نظام ہضم کی طرف چلی جائیں۔ تو یہ بڑا بات بہت غور سے سننی ہے۔ اکثر مریضوں کو یہ بھی دیکھنے میں سننے میں آیا ہے کہ ہم روزہ اس لیے نہیں رکھتے کہ جب روزہ کھولتے ہیں تو روزہ کھولنے کے بعد ہمیں ٹھنڈے پسینے آ جاتے ہیں، ہمیں گھبراہٹ ہو جاتی ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے، تو اس کو یہ دیکھنا ہے۔ اب آپ نے سیکنڈ دوسری طرف جانا ہے کہ وہ پرسن جو بلڈ پریشر کے لوگ ہیں، بلڈ پریشر کے عادی مریضوں کو یہ بات سوچ لینی چاہیے کہ ہم نے نمک والی چیزوں کے قریب نہیں جانا، ہم نے تلی ہوئی چیزوں کے قریب نہیں جانا، ہم نے ماہ رمضان کے اگر روزے مکمل کرنے ہیں تو انتہائی صبر اور خوبصورت حالت کے ساتھ کرنے ہیں۔ تو لہذا سحری میں بھی ہم نے کوشش وہ کرنی ہے جس میں دہی کا استعمال ہو، جس میں اوپر سبز الائچی ہو، یا لائٹ طور پر اس میں نمک اور مرچوں کا استعمال نہ کیجیے گا، بہت کم سے کم استعمال میں لائیں، یہ آپ کا فائدہ ہوگا اور تمام دن روزہ بھی آپ کا خوبصورت گزرے گا۔ تو ایک تو خوبصورت بات کہ آپ نے جس طرف جانا ہے آپ نے اس طرف احتیاط کر لی، اپنا اب ایسا روزے کی طرف جانا ہے، آپ نے احتیاط کر لی اپنے آپ کھانے میں، لہذا آپ تمام دن خوبصورت رہیں گے۔ اب اگر آپ کوئی دوائی لیتے ہیں بلڈ پریشر کی تو اس کو ضرور لیجیے گا، اس کی مقدار کو ضرور لیجیے گا، اس کی مقدار کو ڈبل نہ کیجیے گا۔ اس کی وجوہات یہ ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو ہی 11-12 بجے کے بعد، 2 بجے کے بعد، ظہر کے بعد ہمارا جسم کھانا ہضم کر چکا ہوتا ہے تو ہمارا جسم کمزوری کی طرف مائل ہوتا ہے۔ تو بلڈ پریشر جو ہائی والے مریض ہیں اگر ڈبل ڈوز لے لیں گے تو ان کو تکلیف پیدا ہو سکتی ہے، ان کے جسم میں نکاہت کمزوری آ سکتی ہے۔ تو اپنے مہینہ مقدار کے مطابق آپ دوائی کو لیتے رہیں، لیکن زیادتی نہ کریں۔ اسی طرح شوگر والے مریض ہیں، اب میں شوگر کی طرف آ رہا ہوں کہ بہت زیادہ میٹھا کھا لیا، شربت پی لی، دوائی زیادہ کھا لی،
یہ بہت نقصان دہ ہوتا ہے، یہ آپ کے گردوں کو شدید نقصان پہنچائے گا. آپ کی احتیاط، دوائی کی زیادتی اور بد پرہیزی، یہ دونوں مل کر آپ کے نظام ہضم کو خراب کریں گی، آپ کے جگر کے نظام کو خراب کریں گی. اس کی وجہ سے آپ کا معدے کا نظام خراب ہو جائے گا. آپ کو تمام دن کھٹی کھٹی ڈکاریں آئیں گی، آپ کو تمام دن اس کو باری پن محسوس ہوگا. ہم نے اپنے گردے کے نظام کو، فلٹریشن کو خوبصورت رکھنا ہے، نہ کہ ایسی غلیظ چیزیں دے کر، ایسی گاڑی چیزیں بیچ کر اس نظام کو دباؤ ڈالا جائے اس پہ، اور وہ گردے کا نظام خراب ہو، ہماری پیشاب میں جلن آ جائے. ایسا نہ کیجیے گا. پانی پئیں اور ایسی غذائیں، بے سود ایسی غذائیں جو چکنی ہوں، جو تلی ہوئی ہوں، مت لیں. اب دوسری بات یہ ہے کہ چاول بعض لوگوں کی عادت بن جاتی ہے، لیکن میں چاول کے بارے میں آپ کو ایک خوبصورت بات بتانا چاہتا ہوں کہ چاول پیدا بھی جب ہوتا ہے وہ پانی میں ہوتا ہے. چاول جب پکتا ہے وہ پانی میں ہی پکتا ہے، اور جب معدے میں جاتا ہے وہ جتنا پانی موجود ہوتا ہے سب چوس لیتا ہے اور آپ کو پیاس لگاتا ہے. ایسی حالات میں جب آپ کا تمام موجود پانی جسم سے چوس لیا جائے، چاول اپنے نظام میں ہضم کو، جو اللہ کا نظام ہے انہوں نے ہضم کرنے کے لیے تمام پانی چوس لیا، اب آپ کے جسم میں پانی کی مقدار کم ہو گئی، آپ کا پیشاب ریڈ ہو جائے گا، آپ کا پیشاب سرخی ہو جائے گا، پیشاب میں کمی واقع ہو جائے گی. یہ تمام چیزیں آہستہ آہستہ گردوں کو نقصان پہنچاتی ہیں. تو ثابت یہ ہو رہا ہے کہ ہماری بے اعتدال زندگی ہمیں بیماریوں کی طرف مبتلا کرتی ہے، ہماری بے اعتدال غذا کھانا ہمیں بیماریوں کی طرف لے کے آتی ہے. تو میں آج آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ سحری میں بھی آپ کوشش کریں. اب سحری کھانے کے بعد آپ نے چلنا ہے، آپ نے چہل قدمی کرنی ہے، آپ نے اپنے کھانے کو ہضم کرنا ہے. تو لہٰذا سحری ختم ہونے کے بعد آپ نماز پڑھیں، نماز پڑھنے کے بعد واک کریں، چلیں، جتنا بھی ہو سکتا ہے اپنے کھانے کو ایک حد تک نیچے تک لے کر جائیں تاکہ وہ ہضم ہو جائے. اور وہ جب وہ ہضم کی طرف ہو جائے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہی آپ کی آنکھ لگے گی آپ کو اسلام کی طرف مائل نہیں ہوں گے. کیونکہ قدرتی امر ہے کہ جب آدمی کا پیٹ بھرا ہوتا ہے اور ہم نے مقوی غذائیں کھائی ہوتی ہیں، ہم نے کھجور کا استعمال کیا ہوتا ہے، تو اریکشن کا دباؤ بھی آ جاتا ہے، اریکشن بھی بڑھتی ہے اور اسلام کی طرف مائل ہوتا ہے جسم. تو یہ آپ نے احتیاط کرنی ہے. اس تمام دوران میں آپ کے علم میں ایک خوبصورت بات بتاؤں کہ دوران رمضان اگر خدا نہ خواستہ کسی قسم کی کوئی معاملات آپ کے لیے پریشانی کا باعث بنتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ دواخانہ حکیم اجمل خان رابطہ قائم کیجیے گا. اس تمام میرے پروگرام کے نیچے آپ کو نمبر مل جائیں گے. ہم حاضر ہیں آپ کی خدمت کے لیے. آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح آپ نے اپنی روزوں کو چھوڑنا نہیں اور اپنے تمام غذا کا دباؤ معدے میں ڈالنا نہیں، بے اعتدالی کرنی نہیں. خدا حافظ.